أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिनन्नास, और लोगों में कोई ऐसा भी है, मन युजादिलु फिल्लाहि, जो अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात के बारे में झगड़ा करता है बगैर इल्म वाहिद के बगैर। वयत्तबिउ, और पैरवी करता है कुल्ल शैतान मरीद, हर सरकश शैतान की। कुतिब अलैहि, हालांकि शैतान के बारे में ये बात अल्लाह ताला ने तय कर दी है। अन्नहु मन तवल्लाहु, जो कोई भी शैतान को अपना दोस्त बनाएगा, फअन्नहु युदिल्लुहु, अल्लाह वो शैतान उसको गुमराह कर देगा। व यहदीह इला अज़ाब सईर, आग के अज़ाब की तरफ लेके जाएगा उसको शैतान। पिछली आयत में जो इब्तदाई दो आयतें हैं, उनमें अल्लाह ताला ने क़यामत के ज़ल्ज़ले का, क़यामत की हौलनाकी का ज़िक्र फरमाया है कि क़यामत बड़ी हौलनाक चीज़ है, बड़ा मुश्किल वक्त होगा, बड़ा कठिन वक्त होगा। लेकिन उसी के बारे में जो कुफ़ार मक्का थे, उन्हें एतराज़ था कि ये जो दोबारा उठने वाली बात है, ये तो हमारी समझ में नहीं आती कि अल्लाह ताला एक दफ़ा इंसान मर जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा मिट्टी में, सदियों गुजर जाएंगी उसकी मौत को, और उसके रेज़े रेज़े भी ख़त्म हो जाएंगे, तो दोबारा अल्लाह ताला फिर कैसे इंसान को पैदा करेगा। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी उन्हें, और बहुत बड़ा धोखा और फ़रेब था शैतान का।
اب وہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی اختیارات کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں ان کے بارے میں انسان کو دھوکے میں ڈالے رکھتا ہے اور گمراہ کر دیتا ہے اس کو۔ حالانکہ شیطان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا ہے، یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو بھی آدمی شیطان کے کہنے پہ چلے گا، شیطان کے پیچھے چلے گا، شیطان اس کو گمراہ بھی کرے گا، گمراہ کرنے کے بعد اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں لے جائے گا۔ ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس میں جو بات اہم ہے وہ یہ ہے، ایک تو وہی بات ہے جو پہلی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس کے بارے میں کسی انسان کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ اللہ چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات قادر اور قدیر ہے۔ لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ شیطان انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے، اور خاص طور پہ یہی بات یہاں چونکہ آگے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی قیامت کا ذکر ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ قیامت سے انسان کو غافل، جن کا ایمان ہے کہ قیامت آنے والی ہے ان کو انسان غافل کر دیتا ہے۔ کوئی نہیں جی بڑی عمر پڑی ہے، ٹھیک ہے تیاری کر لیں گے قیامت کی، اچھا اگلے سال روزے رکھ لیں گے، ہاں نماز پڑھنی ہے پڑھ لیں گے، قرآن پڑھنا ہے کوئی بات نہیں، بڑا وقت پڑا ہے ابھی، اچھا آپ بڑی مصروفیت ہے اس کام سے فارغ ہو جاؤ پھر۔ یہ جو ہے نا ایمان ہونے کے باوجود آخرت سے غافل ہو جانا اور آخرت کو نظر انداز کر دینا اور دنیا کے پیچھے بھاگنا، یہ بھی شیطان کا فریب ہے۔ اور اگر کسی کو یہ انسان شیطان انسان کو دھوکے میں ڈال دے کہ مرنے کے بعد یہ کیسے ممکن ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، تو یہ دونوں باتیں شیطان کا فریب اور دھوکہ ہے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول کی اور قانون کی بات بتا دی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس ایک بات میں تو واقعی انسان کو دھوکہ دیتا ہے اور اس کو فریب دیتا ہے قیامت کے بارے میں، یا تو اس کو غافل کر دیتا ہے قیامت سے، جس میں اکثر مسلمان بھی مبتلا ہے، قیامت کو بھولے ہوئے ہیں، قیامت سے غافل ہیں، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے غافل ہیں۔ لیکن دوسرے وہ لوگ ہیں جو قیامت پہ ایمان ہی نہیں رکھتے، دونوں یہ دھوکہ ہے، فریب ہیں شیطان کا۔ لیکن آگے جو اللہ تعالیٰ نے بات ہمیں بتائی یا وارننگ دی ہے وہ یہ ہے کہ کوتبہ علیہ، کہ شیطان کے بارے میں یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر رکھی ہے، انہ من تولاہ، کہ جو بھی اس سے دوستی کرے گا، جو بھی اس سے بھائی چارہ لگائے گا، فانہ یضلہ، تو اس کو شیطان گمراہ کر کے چھوڑے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور اس کو عذاب سعیر کی طرف لے کے جائے گا۔ اب یہ وارننگ جو ہے یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اب شیطان سے دوستی کا مطلب کیا ہے؟ شیطان کو تو ہر کوئی لعنت بھیجتا ہے، برے سے برا مسلمان ہے، بالکل بے عمل ہے، بے نماز ہے، بے روز ہے، کچھ بھی اس کو فکر نہیں ہے آخرت کی، اس کو بھی یہ بات اگر کہیں کہ تم شیطان کے دوست ہو یا شیطان سے دوستی کرنا چاہتے ہو، تو وہ تو لعنت بھیجے گا 100 بار کہ میں تو شیطان پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ شیطان سے دوستی کون کرتا ہے؟ لیکن شیطان سے دوستی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ابلیس سے جا کے ہاتھ ملائے یا شیطان سامنے ہو اس کے اور اس کے ساتھ کھائے پیے یا اس کے ساتھ گپ شپ لگائے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے جو لوگ ہیں، شیطان جو ہیں وہ انسانوں میں بھی ہیں، جنات میں بھی ہیں، من الجنت والناس، شیطان پناہ مانگو شیطان سے، جو خواہ وہ جنوں سے ہوں یا انسانوں سے ہوں۔ انسانوں میں بھی شیطان موجود ہیں اور جنات میں بھی شیطان موجود ہیں، اور دونوں گمراہ کرتے ہیں انسانوں کو۔ جو انسان ہیں شیطان وہ بھی گمراہ کرتے ہیں، اور جو جنات میں شیطان ہیں وہ بھی گمراہ کرتے ہیں انسان کو۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ شیطان سے دوستی سے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والے کام ہیں، ان سے جو بھی دوستی کرے گا
وہ لوگ اس کو صراط مستقیم سے گمراہ کر دیں گے، جہنم میں لے جائیں گے۔ اور قرآن مجید میں بڑی اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے وارننگ دی ہے۔ یہ جو دوستی کا معاملہ ہے نا، یا الولاء والبراء جسے کہتے ہیں، یہ بہت ہی اہم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی جو ہے اپنے دوست کے دین پہ رہتا ہے۔ جب انسان کسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ یاری اور دوستی لگاتا ہے، اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے، تو پھر اس سے یا تو اثر انداز ہوتا ہے خود اس پہ، یا اس کا اثر خود قبول کرتا ہے۔ دونوں باتوں میں سے ایک بات تو ضرور ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ رجل علی دین خلیل ہی، کہ بندہ جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پہ ہو جاتا ہے، اپنے اس کی سوچ اور اس کے نظریات، اس کے عقائد وہی ہو جاتے ہیں جو اس کے دوست کے ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نصیحت فرمائی ہے، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَن يُخَالِطُ، کہ انسان کو دوست بناتے ہوئے سوچ بچار کرنا چاہیے گندے لوگوں سے اور اللہ کے نافرمان لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا، دوستی کرنا، ان کے ساتھ معاملات رکھنے، اس سے منع فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ دین کی بربادی ہے اس میں۔ انسان شیطان کے ساتھ ہے، جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں ان کے ساتھ دوستی کریں گے تو وہ انسان کو گمراہ بھی کریں گے، جہنم کی طرف بھی لے جائیں گے۔ اور قرآن مجید میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے خود واقعہ بھی بیان فرمایا ہے ایک آدمی کا، جس کا دوست تو برا آدمی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس برے دوست کی دوستی سے بچا لیا۔ اب وہ آدمی جنت میں جب چلا گیا تو جنت میں اہل جنت کے ساتھ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں بار بار یہ بات دہرائی گئی ہے، جنتی لوگ جو ہیں اپنے تختوں پہ بیٹھ کے، اپنی مسجدوں پہ بیٹھ کے آپس میں خوش گپیاں کریں گے اور دنیا کے واقعات یاد کریں گے، دنیا کے مختلف اپنے لوگوں کا، دوستوں کا ذکر کریں گے۔ جو ہدایت پانے والا ہے وہ بھی ذکر کرے گا، اچھا ابھی فلاں آدمی جو ہے مجھے فلاں آدمی کے درس میں لے گیا، مجھے اس سے ہدایت ملی، بڑی اچھی بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے۔ اور جو برے لوگ ہوں گے ان کا بھی ذکر کرے گا، اچھا ابھی فلاں آدمی تو بڑا برا تھا، مجھے بھی وہ گمراہ کرنا چاہتا تھا لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، جنتی لوگ آپس میں جب نشستوں میں بیٹھیں گے، مسجدوں میں بیٹھیں گے تو آپس میں گپ شپ لگائیں گے، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، ان میں سے ایک آدمی کہے گا، جنتی آدمی، کہ بھائی دنیا میں میرا ایک دوست تھا، یقول أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کہ کیا تم بھی اس بات کو سچ جانتے ہو، أَإِذَا مَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا تم بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہو، اس بات کو سچ سمجھتے ہو کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری ختم ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کیا پھر دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا تمہیں یقین ہے اس بات پہ؟ مطلب یہ کہ وہ آدمی جو تھا وہ قیامت کا انکار کرنے والا تھا، اور مجھے بھی یہی باتیں ذہن میں ڈالتا تھا کہ کوئی نہیں، یہ قیامت ویامت کچھ نہیں ہے، ایسے خام خواہ تم بھولے ہوئے ہو، مجھے یہ کہتا تھا۔ تو اب جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کی بری دوستی سے بچا لے گا۔ اس کا پھر ذکر اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ آدمی اپنے جنتی دوستوں سے کہے گا کہ کیا وہ جو برا آدمی تھا، جو میرا بھی عقیدہ خراب کرنا چاہتا تھا، مجھے بھی گمراہ کرنا چاہتا تھا، کیا اس کو دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ کہاں ہے؟ قال هل انتم مطلعون، اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، پھر وہ آدمی جو ہے جھانکے قیامت میں جنت کی جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں نا، ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے، ایک تو کھانے پینے کی نعمتیں ہیں، اور دوسری یہ نعمت ہے کہ دنیا کے جو نظارے انسان دیکھنا چاہے گا، یا دنیا کے جو معاملات انسان دیکھنا چاہے گا، یا دنیا کے دوستوں سے کو دیکھنا چاہے گا، جنت میں بیٹھے بیٹھے ان کو اللہ تعالیٰ ان کا نظارہ کرا دے گا، خواہ وہ کتنے ہی دور کیوں نہ ہو ان سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو ہے اپنے اس دوست کو، برے دوست کو
جہنم میں دیکھنے کی خواہش کرے گا کہ اچھا میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ وہ کہاں پہ ہے. وہ اس کو اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں جب جھانکے گا تو عین جہنم کے وسط میں پائے گا اس کو، جہنم کے وسط میں. کالا، اور اس کے بعد کہے گا تاللہ ہے، اللہ کی قسم، ان کدت لتردین، میں اگر تیری دوستی نبھاتا، تیرا دوست بنا رہتا تو یقیناً تو بھی مجھے گمراہ کر دیتا، مجھے تباہ اور برباد کر دیتا. یہ ہے برے آدمی کی دوستی، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ شیطان کو، جو آدمی شیطانی لوگوں کو دوست بنا لیتا ہے، اللہ کے رسول کے نافرمانوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، وہ پھر برے دوست بھی اس کو تباہ برباد کر دیتے ہیں، اس کی دنیا بھی برباد کرتے ہیں. دنیا کی بربادی تو دیکھی ہے آپ نے، جب یہ لوٹ مار کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، پیسے تقسیم کرنے کا موقع ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو قتل کر ڈالتے ہیں. نہیں میرا حصہ اتنا، تمہارا حصہ اتنا ہے. وہ جو دوست ہوتے ہیں آپس میں، وہی دنیا میں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن ان کی آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں. آگے پھر وہ آدمی اللہ کا شکر ادا کرے گا، جنتی آدمی اللہ کی تعریف کرے گا، اللہ کی حمد و ثنا کرے گا، اور کہے گا اپنے دوستوں کے ساتھ جنت میں وَلَوْلَا نِعْمَتُ رَبِّی، اگر میرا احسان نہ ہوتا میرے رب پہ، میرا رب کا مجھ پہ احسان نہ ہوتا، میرا رب مجھ پہ فضل نہ کرتا. یہ ساری باتیں جو ہے نا، ہدایت بھی، یہ قرآن بھی، نماز بھی، یہ مشکل ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے دور ہیں، جن کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. لیکن جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں ان کے لیے تو یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہیں. یہ قرآن بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ نماز اور یہ مسجد اور یہ نیکی، صدقہ، خیرات، روزے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں ساری. وہ جنتی آدمی جنت میں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا اعتراف کرے گا، اللہ کی حمد و ثنا کرے گا. وَلَوْلَا نِعْمَتُ رَبِّی، میرے رب کا میرے اوپر احسان نہ ہوتا، لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، تو میں بھی اس بدبخت آدمی کے ساتھ جہنم میں چلا جاتا. آج جہاں یہ سزا بھگت رہا ہے، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، مجھے بھی یہ آدمی اس سزا عذاب کی طرف لے جانے والا تھا، لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا، اللہ نے مجھ پہ احسان کر دیا، اللہ مجھے ہدایت کی طرف لے آیا. اور پھر جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے نا، یہ آدمی تو اس کی مثال اللہ نے دی ہے. جو آدمی جس کو اللہ نے ہدایت دے دی، برے دوست سے بچا لیا، برے دوست کی دوستی ختم کر دی، اور پھر وہ اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں چلا گیا، اس کا ذکر ہے. اب جو لوگ برے دوستوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے وہ کیا کہیں گے؟ ان کی باتیں بھی اللہ نے نقل کی ہیں قرآن مجید میں. قرآن جو ہے اس نے کوئی بات چھوڑی نہیں، اس دنیا میں سب کچھ بتا دیا ہے. اگر کوئی کسر ہے تو وہ ہماری طرف سے ہے. اگر ایک انسان اللہ کے عذاب میں پکڑا جاتا ہے تو وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے وارننگ دینے میں، تنبیہ کرنے میں، نصیحت کرنے میں، وعظ کرنے میں کوئی ہدایت کے لیے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ نے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں چلا جائے گا وہ یہ کہے گا قیامت کے دن جہنم میں، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ میں اس بدبخت آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا، میں اس بدماش کو اپنا دوست نہ بناتا، میں اللہ کے نافرمان آدمی کو دوست نہ بناتا. یہ جو صحبت ہے نا، یہ انسان پہ بڑی اثر انداز ہوتی ہے، انسان کو غیر محسوس طریقے سے اس کی سوچ بدل دیتی ہے. یہ معاملہ جو ہے یہ برے لوگوں کا بھی ہے اور نیک لوگوں کا بھی ہے. نیک لوگوں کی صحبت جو ہے انسان کے اندر نیکی اور تقوی پیدا کرتی ہے، انسان کو برائی سے بچا لیتی ہے، انسان کو اللہ کے غصے سے، اللہ کے غضب سے بچا لیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ فرشتے جب دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو کہ وہ اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، ذکر کے لفظ ہیں حدیث میں کہ کچھ لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، قرآن ہی اللہ کا ذکر ہے. یہ قرآن پڑھنا پڑھانا جو ہے نا، جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہی سب سے بڑی نعمت ہے قرآن مجید. قرآن مجید کو پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ دیکھو دنیا میں کون لوگ ہیں جو میرا قرآن پڑھ رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، میری حمد و ثنا کر رہے ہیں، مجھے یاد کر رہے ہیں۔ فرشتے دنیا میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور جب کوئی فرشتہ تلاش کر لیتا ہے نیک لوگوں کی مجلس کو جہاں پہ اللہ کے دین کی باتیں ہو رہی ہوں، قرآن حدیث کا سبق ہو رہا ہو، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، تو وہ فرشتہ پھر باقی فرشتے ساتھی جو ہیں ان کو بلاتا ہے اپنی طرف، حلما علینا حلما علینا، ادھر آؤ بھائی ادھر آؤ، ہمیں آدمی مل گیا وہ جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، جو اللہ کی مجلس میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، مل گیا وہ لوگ۔ وہ فرشتے وہاں چلے جاتے ہیں، پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ اچھا وہ کیا مانگتے تھے۔ حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ تو جانتے ہیں کیا مانگتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ اعزاز ہے نیک ذکر اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں جو ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں فرشتوں سے، اچھا بھائی وہ کیا مانگتے تھے، کس چیز کا سوال کرتے تھے؟ یا اللہ وہ تیری جنت مانگتے تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں کیا جنت دیکھی ہے انہوں نے؟ نہیں یا اللہ دیکھی تو نہیں، اگر دیکھی ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ یا اللہ پھر تو اور بھی زیادہ رغبت ہوتی انہیں، پھر تو اور بھی زیادہ تجھے یاد کرتے، پھر تو اور بھی زیادہ تیرا دین پڑھتے پڑھاتے، سیکھتے سکھاتے اور اس پہ عمل کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اچھا وہ کس بات سے پناہ مانگتے ہیں؟ یا اللہ تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اچھا اللہ پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ یا اللہ جہنم دیکھی تو نہیں، اگر جہنم دیکھی ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اگر جہنم دیکھی ہوتی تو پھر تو اور بھی زیادہ پناہ مانگتے، پھر تو یا اللہ تو اسے بہت ہی زیادہ ڈرتے وہ، پھر تو یا اللہ ہر وقت تجھے یاد کرتے رہتے اور تیری پناہ طلب کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے، وہ جنت طلب کرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، تو تم گواہ رہو کہ اس مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے میں نے سب کے گناہ معاف کر دیے۔ ان میں سے فرشتہ کہتا ہے یا اللہ وہ لوگ جو تھے ان میں سے ایک آدمی تو اپنے کام سے آیا تھا اس مجلس میں کسی آدمی کو ملنے کے لیے، اپنے کسی دوست کو ملنے کے لیے، کسی اپنے کام کے لیے اس مجلس میں آیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اس مجلس میں باقاعدہ تو شریک نہیں تھا، اس نیت سے تو وہ نہیں آیا تھا کہ میں جا کے قرآن پڑھوں پڑھاؤں یا اللہ کا ذکر کروں، جا کے اپنے دنیا کے کام کے لیے کسی اپنے دوست سے، نیک دوست سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یشکا بہم جلیسہم، کہ یہ جو میرے بندے ہیں نیک بندے، ان کے ساتھ جو بیٹھنے والا ہے وہ بھی محروم نہیں ہوتا، میں اس کے بھی گناہ معاف کرتا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نیک آدمیوں کی صحبت اور نیک آدمی کے ساتھ دوستی کتنی فائدہ بخش ہے انسان کے لیے، اور یہ اتنی اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے نا برے دوست کی اور اچھے دوست کی، اچھا دوست جو ہے اس کی مثال جو ہے اس سے ہے جیسے عطر فروش کے پاس بیٹھنا ہے، نہ بھی خریدے گا تو خوشبو تو لے گا وہاں سے۔ اور یہ چیز جو ہے یہ ہم جیسے گناہگار آدمیوں کے لیے نہیں بلکہ جو صحابہ کرام تھے وہ بھی اس چیز کو محسوس کرتے تھے کہ صحبت کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء میں سے ہیں اور بہت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکار اور جانثار تھے۔ باپ ان کا بڑا ہی بدبخت یہودی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن تھا، اس قدر دشمن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی باپ جو تھا غصے کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے مدینہ چھوڑ کے مکہ چلا گیا کہ جس شہر میں محمد رہے گا میں اس شہر میں نہیں رہوں گا۔ اتنا بڑا دشمن تھا وہ، لیکن بیٹا جو ہے بس اللہ تعالیٰ نے نصیب بنائے۔ بیٹا ایسا تھا کہ ایک دفعہ کہنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میرے باپ نے آپ کو بڑا دکھ دیا ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس کا سر کاٹ کے لاؤں آپ کے پاس۔ فرمایا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکار اور جانثار صحابی، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اٹھ کے گھر گیا
تو گھر جا کے وہ کیفیت نہ رہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھی۔ یہ اثر ہے صحبت کا، دوستی کا، مجلس کا اور ذکر کا، اللہ کے ذکر کا۔ جہاں کہیں اللہ کے دین کا، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذکر ہو رہا ہو، اس صحبت کا اثر جو ہے یہ تو بڑی پکی بات ہے۔ صحابہ کرام بھی اس کو محسوس کرتے تھے۔ گھر گئے تو کیفیت وہ نہیں تھی، تو گھر سے فوراً پلٹے، نافع کا حنظلہ کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق ملے، انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے حنظلہ؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتا ہوں تو میرا دل جو ہے ایسے موم ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، دنیا بھول جاتے ہیں، بال بچے بھول جاتے ہیں، بس جنت ہی آخر جو ہے ذہن میں رہتی ہے، جنت جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے ہمیں، باقی سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ لیکن جب گھر آتے ہیں اپنے بال بچوں میں تو اپنے بال بچوں کے معاملات، پھر گھر بار کے معاملات، دوسرے دنیا کے کام، اپنا کاروبار وغیرہ، تو میری وہ حالت نہیں رہتی، مجھے تو لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگر یہ بات ہے تو یہ معاملہ تو میرا بھی ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ دونوں حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے اپنا مدعا بیان کیا، جو مسئلہ تھا وہ پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ یہ وقت کی بات ہے، جب تم میرے پاس ہوتے ہو تو بات اور ہوتی ہے، جب تم گھر چلے جاتے ہو تو بات اور ہے، اس میں فکر اور پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ تو صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اور اگر تمہاری ہر وقت وہی کیفیت رہے، بڑی اچھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمائی کہ اگر تمہاری کیفیت ہر وقت وہی رہے جو میری صحبت میں ہوتی ہے، تو پھر تو فرشتے جو ہیں وہ تمہارے ساتھ راستے میں گزرتے ہوئے سلام لے آ کے۔ اتنا اثر ہے دوستی اور صحبت کا۔ جب انسان نیک آدمی کے ساتھ دوستی کرتا ہے، اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور جب انسان برے آدمی کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ جس طرح مقناطیس ہوتا ہے اور اس کی ریز ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح انسان کی جو نیکی ہے، اس کا تقوی ہے، اس کی ریز ہوتی ہیں جو دوسروں پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور جو بدماش اور اللہ کے رسول کے نافرمان اور سرکش لوگ ہوتے ہیں جنہیں شیطان کہا گیا ہے، ان کی بھی ریز ہوتی ہیں۔ ان کے پاس آپ بیٹھیں تو وہ بھی آپ پہ اثر انداز ہوں گے۔ بعض اوقات انسان محسوس کرتا ہے، ہر انسان کو تجربہ ہوتا ہے اس بات کا کہ انسان کہیں جا رہا ہے، کسی اجنبی جگہ پہ ہے، انسان ایک آدمی کو دیکھتا ہے تو انجانے میں ہی انسان کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ یار یہ آدمی تو بڑا اچھا لگتا ہے، اس سے دوستی ہونی چاہیے، میں اس آدمی سے تعارف حاصل کروں، اس آدمی کا عطا پتہ پوچھوں کچھ۔ طبیعت ایسے قدرتی طور پہ راغب ہو جاتی ہے اس کی طرف، حالانکہ انسان اس کو جانتا تک نہیں ہے یہ کیا چیز ہے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان آدمی کو دیکھتا ہے تو پہلی نظر میں ہی نفرت ہو جاتی ہے اس سے، پہلی نظر میں ہی انسان برا سمجھتا ہے اسے، اور انسان کی یہ نہیں چاہتا کہ اس سے انسان کلام کرے، حالانکہ اس کو جانتا نہیں، کوئی اس سے معاملہ نہیں ہوا، کوئی اس نے برائی نہیں کی۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ تجربے کی چیزیں ہیں۔ نیک آدمیوں کے اثرات اور برے آدمیوں کے اثرات یہ بالکل ایک طے شدہ بات ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی ہے کہ یہ بات تو ہم نے شیطان لوگوں کے بارے میں لکھ دی ہے۔ جو شیطان کے چیلے ہیں نا، انسانوں میں ہوں یا جنوں میں ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ کتب علیہ، ان کے بارے میں ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ جو بھی ان سے دوستی کرے گا، یضلہ، وہ اس کو گمراہ کریں گے، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور اس کو جہنم کے عذاب کی طرف لے جائیں گے۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ شیطان تمہیں قیامت کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے، کسی فریب میں نہ ڈال دے کہ قیامت نہیں آنے والی، حساب کتاب نہیں ہوگا، اللہ نہیں پوچھے گا، دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اس فریب اور دھوکے میں شیطان نہ تمہیں ڈال دے، یا کوئی آدمی تمہیں اس فریب میں اور دھوکے میں نہ ڈال دے،
اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک عقلی دلیل دی ہے قیامت کے وقوع کی، قیامت کے ثابت ہونے کی عقلی دلیلیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، 2-3 دلیلیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ پہلی دلیل تو یہ ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ دوبارہ کون اٹھائے گا ہمیں، دوبارہ کیسے ہم اٹھائے جائیں گے، دوبارہ اٹھنا تو ممکن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو دیکھو میں تمہارے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں، اس پہ غور کرو اور اس پہ سوچ و بچار کرو اور پھر یہ فیصلہ کرو کہ دوبارہ انسان کا زندہ کرنا کیا واقعی ناممکن ہے۔ مثال یہ ہے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا جو ہے مٹی سے کی، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پتلا بنایا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی اور انسان بن گیا۔ ابتدا جو ہے وہ مٹی سے ہوئی انسان کی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام اور قانون بنا دیا، وہ قانون یہ تھا ثم من نطفۃ، اس کے بعد پھر ایک حقیر گندے پانی سے تمہاری پیدائش ہوتی چلی گئی، ثم من علقۃ، اور پھر اس حقیر جو بوند تھی، چھوٹا سا قطرہ تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے ہم نے خون کا لوتھڑا بنا دیا۔ دیکھیں وہ جو قطرہ ہے وہ تو سفید ہے اور خون جو ہے وہ بالکل سرخ ہے، ماہیت اور ان کی جو کیفیت ہے بالکل الگ الگ ہے۔ اس سفید پانی کے قطرے کو، حقیر قطرے کو سرخ رنگ کے قطرے میں تبدیل کرنا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم کرتے ہیں۔ ثم من مضغۃ، اور پھر وہی جو خون کا لوتھڑا سا ہوتا ہے اس میں ہم گوشت کی بوٹی بنا دیتے ہیں، گوشت کے ریشے پیدا کر دیتے ہیں۔ اس میں پھر صرف وہ ریشے نہیں ہوتے بلکہ اس کی ہڈیاں بھی ہوتی ہیں اور پٹھے بھی ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی رگیں بھی ہوتی ہیں، وہ سارے اس میں پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں مخلقۃ، پھر ہم اس کو شکل دیتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ ذرا اندازہ کریں، غور فرمائیں اس بات پہ، اور یہ بات تو وہی ہے کہ اگر قرآن پڑھا جائے، قرآن کو عام کیا جائے، کافروں تک یہ باتیں پہنچائی جائیں، یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ کافروں تک ہم یہ باتیں پہنچائیں اور وہ غور و فکر کریں ان بات پہ، پہلے ہم بھی غور و فکر کریں اس بات پہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 10 گرام کا یا 15 گرام کا گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ 50 گرام کر لیں، 50 گرام کا گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اب اس 50 گرام کے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مخلقۃ، اس کی میں شکل بناتا ہوں۔ اس 50 گرام کی بوٹی میں اللہ تعالیٰ 5 انگلیوں والے ہاتھ 2 بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں 2 ٹانگیں بناتے ہیں جس میں ہڈیاں بھی ہیں، پٹھے بھی ہیں، گوشت بھی ہے، اور آگے پاؤں میں 5 انگلیاں بھی ہیں۔ اس 40 یا 50 گرام کی گوشت کی بوٹی میں، اس گوشت کی بوٹی میں انتہائی باریک نسوں پہ مشتمل، باریک رگوں پہ مشتمل دماغ بھی اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں۔ اب یہ جو مکمل دماغ ہے انسان کا، اس کی جو رگیں ہیں، اس کی نسیں ہیں، وہ دیکھیں کتنی باریک ہیں۔ اگر اس کو ریڈیوس کیا جائے دماغ کو 50 گرام کی بوٹی میں، تو پھر آپ بتائیں، سوچیں کہ وہ رگیں کتنی باریک ہوں گی۔ اچھا، اسی 15 گرام یا 20 گرام یا 50 گرام کی بوٹی میں اللہ تعالیٰ 2 آنکھیں بھی بناتے ہیں۔ آنکھوں میں دیکھیں کہ یہ جو آنکھیں ہماری مکمل آنکھیں ہیں، ان کو اگر ریڈیوس کیا جائے اور 50 گرام کی گوشت کی بوٹی میں ان کو فکس کیا جائے، اس میں لایا جائے، تو ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ اسی بوٹی میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی شکل میں کان بھی بنا دیتے ہیں، اسی شکل میں ہم اس کا ناک بھی بنا دیتے ہیں، اسی شکل میں ہم اس کی زبان بھی بنا دیتے ہیں، اس کے سارے جسم کے اعضاء، گردے بھی، پھیپھڑے بھی، دل بھی، جتنی بھی چیزیں ہیں، اس 50 گرام کے گوشت کی بوٹی میں مخلقۃ ہم شکل بنا دیتے ہیں اس کی۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جب انسان 40 دن کا ہوتا ہے۔ بڑی عجیب یہ تخلیق، انسان کی تخلیق کا معاملہ جو ہے نا،
بڑا حیران کن ہے، بہت ہی حیران کن ہے، انسان کی عقل کی رسائی آج بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو دماغ ہے، جتنے بھی ڈاکٹر ہیں، ساری دنیا کی ٹیکنالوجی اکٹھی ہو گئی، لیکن آج بھی ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ جو 80% یا 70% دماغ ہے، اس کی اسٹڈی ہم نہیں کر سکتے آج بھی۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ جو گوشت کی چھوٹی سی بوٹی ہم نے ابتدا میں بنائی، اس میں سب کچھ ہم نے بنا دیا، اس کو پوری شکل دے دی انسان کی۔ اور اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ کی ہے کہ جب ماں کے رحم میں 40 دن کا حمل ہو جاتا ہے، بعض احادیث میں 40 دن ہے اور بعض احادیث میں 42، مطلب یہ 40 دن کا، 41 دن کا، 42 دن کا جب حمل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتے ہیں اس کے پاس۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اللہ نے ایک نظام بنا دیا، اب اس نظام کے بعد جو ہے اپنے آپ سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ بے تعلق ہو گیا، اس سے بے تعلق اللہ نہیں ہوا۔ ایک ایک انسان کی پیدائش جو ہے اللہ کے امر سے ہوتی ہے، ایک ایک انسان کی پیدائش، خواہ وہ بیک وقت ہزاروں انسان کیوں نہ دنیا میں پیدا ہو رہے ہوں، بیک وقت ان سب کے بارے میں فیصلے اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی نئی آن ہے، نئی شان ہے، ہر لمحے اللہ تعالیٰ نئے سے نئے فیصلے کر رہے ہیں، فلاں کے لیے یہ فیصلہ، فلاں کے لیے یہ فیصلہ، فلاں کے لیے یہ فیصلہ۔ اگر 10,000 بچہ پیدا ہو رہا ہے ایک ہی وقت میں دنیا میں، تو 10,000 بچے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں سارے فیصلے فرما رہے ہیں۔ جو فرشتہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ 40 دن کے بعد، 41 دن کے بعد، 42 دن کے بعد فرشتہ جاتا ہے، اللہ بھیجتے ہیں فرشتے کو کہ اچھا جاؤ فلاں عورت کا حمل 40 دن کا ہو گیا ہے، 41 دن کا ہو گیا ہے۔ فرشتہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس کو شکل جو دینی ہے مذکر کی دینی ہے، مؤنث کی دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو بتاتے ہیں کہ ہاں اس کو مذکر یا مؤنث کی شکل دینی ہے۔ مخلقتن، یہی ہے مخلقتن، یا اللہ اس کو کون سی شکل دینی ہے؟ اس کے بعد پھر فرشتہ پوچھتا ہے یا اللہ اس کی عمر کتنی لکھوں میں؟ اللہ بتا دیتے ہیں اسی وقت، اچھا پیدا ہونے کے بعد 10 دن بعد یہ مر جائے، اس کی عمر جو ہے وہ ہم نے صرف 10 دن لکھی ہے۔ اور جس کو 10 سال زندہ رہنا ہے اس کے بارے میں بھی فیصلہ اسی وقت اللہ نے کر دیا کہ اچھا اس کی عمر 10 سال لکھ دو، اس کی عمر 50 سال لکھ دو، اس کی عمر 70 سال لکھ دو، اس کی عمر 100 سال لکھ دو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پہ جو بھی کسی کے لیے بہتر ہوتا ہے وہ فیصلہ فرماتے ہیں۔ آپ کے لیے، میرے لیے جو اللہ نے فیصلہ فرما رکھا ہے عمر کا، وہی بہتر ہے ہمارے لیے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا جی مجھے اتنی عمر کیوں دی اور فلاں کو اتنی عمر کیوں دے دی، فلاں کو 20 سال کیوں دی، فلاں کو بچپن میں کیوں اٹھا لیا، فلاں کو پیدا ہی مردہ کر دیا، تو یہ کیوں کیا اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے جو ہیں انسانوں کی بھلائی اور خیر خواہی والے ہیں۔ یہی تو ایمان ہے، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ آگے پھر فرشتہ یہ بھی پوچھتا کہ یا اللہ آپ یہ بھی بتا دیں کہ اس کی روزی کتنی لکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی روزی بتاتے ہیں کہ اچھا اس کی پہلے سال میں روزی اتنی ہوگی، اتنے یہ لقمے کھائے گا، اتنے گھونٹ پانی پیے گا، اتنا دودھ پیے گا، اتنا یہ سبزی کھائے گا، اتنی یہ گوشت کھائے گا، اتنے چاول کھائے گا، اتنے گندم کھائے گا، پہلے سال میں یہ ہوگا، دوسرے سال میں اتنا ہوگا، تیسرے سال میں یہ ہوگا۔ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں، اس کی تنخواہ اتنی ہوگی، اس کا کاروبار ایسا ہوگا، اس کو اتنا منافع ہوگا، اتنا نقصان ہوگا۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ اسی وقت جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو لکھ دی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے بعد اس کو بدلا نہیں جاتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو، اللہ کے فرمان کو، اللہ کے احکام کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرشتہ انسان کے اعمال کے بارے میں بھی پوچھتا ہے کہ یا اللہ اس کے اعمال کیسے ہوں گے؟ وہ بھی اللہ بتا دیتے ہیں، جنتیوں والے یا جہنم والے، نیک لوگوں والے یا برے لوگوں والے۔ اور یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم پہ مبنی ہے، یہ کوئی ظلم والی بات نہیں ہے، جبر والی بات نہیں ہے، بندے کو پابند کرنے والی بات نہیں ہے۔ آپ کا اپنا ایک بیٹا ہے،
آپ بچپن سے اس کو دیکھ رہے ہیں، بچہ ذہین ہے، فطین ہے، لائق ہے، قابل ہے، محنتی ہے، آپ کے کہتے ہیں یہ اچھا، اس بچے کو اگر میں میڈیکل پڑھاؤں گا تو بچہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اب آپ بچے کو میڈیکل میں ڈال دیتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو وہ کامیاب اس لیے نہیں ہوا کہ آپ نے کہہ دیا تھا کہ بچہ کامیاب ہوگا، آپ کے کہنے کی وجہ سے نہیں ہوا وہ، بلکہ اس میں اوصاف ایسے تھے جس کی وجہ سے آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں یہ خوبیاں موجود ہیں، لہذا یہ کام کرے گا۔ بالکل ایسا ہی معاملہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا ہے، اللہ تعالیٰ کے سیکھنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے دن سے معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اس کی یہ اوصاف ہیں، یہ خوبیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، یہ ایسی حرکتیں کرے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسی دن سے اس کا عمل بھی لکھ دیا، اس کی جنت اور جہنم بھی لکھ دی۔ یہ ہے جو اللہ نے فرمایا کہ مخلقتن، پھر اس کی شکل بنائی جاتی ہے، اور فرمایا غیر مخلقتن، بعض کی شکل ہم نہیں بناتے، اس کو بوٹی کا بوٹے ہی رہنے دیتے ہیں، بعض کی ہم شکل نہیں بناتے، بوٹی کی بوٹی رہنے دیتے ہیں، اور پھر وہ ساکت ہو جاتا ہے، وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہوتا، بچے کی تخلیق ہی نہیں ہوتی، یا پھر اس کی شکل جو ہے ادھوری ہو جاتی ہے یا ناقص ہو جاتی ہے۔ اچھا بھی اس کو نابینا بنا دو، اچھا بھی اس کو ٹنڈا بنا دو، اچھا بھی اس کو پاگل بنا دو، وہ اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں بتا دی کہ یہ میرے حکم سے ہوتا ہے، یہ کسی پیر صاحب کے یا کسی حضرت صاحب کے حکم سے نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب کو بیٹا بھی میں دیتا ہوں، مذکر بھی میں بناتا ہوں، مؤنث بھی میں بناتا ہوں، اچھا بھی خوبصورت بھی میں بناتا ہوں، باصورت بھی میں بناتا ہوں، ذہین بھی میں بناتا ہوں، کند ذہن بھی میں بناتا ہوں۔ وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی ہیں۔ کوئی دینے والا نہیں ہے، کوئی مشکل کشائی کرنے والا نہیں ہے، کوئی بیٹا دینے والا نہیں ہے، کوئی بیٹی دینے والا، نہ کوئی لینے والا ہے نہ دینے والا ہے، نہ کوئی بیٹا دیتا ہے نہ بیٹا لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کام میں خود کرتا ہوں، اپنے فرشتے سے کرواتا ہوں۔ بغیر مخلقات، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی شکل میں بنانے کا حکم ہی نہیں دیتا، یا ان کی شکل میں ناقص بنا دیتا ہوں۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ ساری باتیں بڑی اچھی طرح ہم تمہارے اوپر واضح کر رہے ہیں، تم عقل سے کام لو۔ یہ سوچو، اچھا یہ باتیں جو ہیں یہ ایسی تھیں کہ یہ جو مراحل ہیں، 2-3 مرحلے، نطفے کا، اور پھر خون کے لوتھڑے کا، پھر گوشت کی بوٹی کا، پھر شکل اس کی پوری بن جانی، پھر اس دنیا میں آ جانا، یہ سارے مراحل ایسے تھے جس میں ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہو یا آج کے زمانے کا ہو، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی ان مراحل کو جانتا ہے، انکار نہیں کر سکتا ان کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جو آج باریک چیزیں ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں یا معلوم کرتے ہیں، ان کا ذکر کرنے کی اللہ نے ضرورت محسوس نہیں فرمائی۔ یہ جو موٹی موٹی باتیں تھیں نا، جن کو ہر آدمی جانتا ہے، جن کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا، ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے کھول کے تمہارے لیے صاف صاف باتیں جو تمہاری عقل میں آنے والی ہیں وہ بیان کر دی ہیں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور جس کی ہم شکل بنا دیتے ہیں نا، اس کو پھر ہم ماں کے رحم میں جب تک چاہتے ہیں ٹھہراتے ہیں، کسی کو 7 مہینے، کسی کو 8 مہینے، کسی کو 9 مہینے، کسی کے کم، کسی کے زیادہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ما نشاء، ہماری مرضی سے ہوتا ہے، یہ کسی تعویذ گنڈے سے نہیں ہوتا، یہ کسی نظر نیاز سے یا منتیں مانگنے سے نہیں ہوتا۔ اپنا دین برباد نہ کریں، کہیں کچھ نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ کوئی بینا کو بینا، نابینا کو بینا کر سکتا ہے، نہ کسی کی سماعت دے سکتا ہے، نہ کسی کو خوبصورت بنا سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو ذہین بنا سکتا ہے۔ یہ تو اللہ بناتے ہیں، اللہ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو جو بھی چیز چاہیے اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ وہ سب کچھ دے گا۔ ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے۔ الی اجل مسمى، ماں کے رحم میں ایک مقرر وقت تک ہم اس کو ٹھہراتے ہیں۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم اس کو بچے کی شکل میں اس دنیا میں لے آتے ہیں۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر ان میں سے کسی کو عمر ہم نے رکھی ہے بھرپور جوانی کی، مکمل جوان ہونے تک ہم اس کو زندہ رکھتے ہیں۔ اس کی ہم نے عمر رکھی 40 سال، 45 سال، 50 سال، 35 سال، بھرپور جوانی کی عمر۔ اور فرمایا کہ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى،
لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم جوانی تک نہیں پہنچنے دیتے، جتنی مرضی نظریں نیازیں مانتے رہیں، جتنے مرضی دھاگے باندھتے رہیں، جتنے مرضی نظر نیاز اور خیراتیں کرتے رہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے لکھ دیا ہے، بعض کو ہم جوانی کی بھرپور عمر دیتے ہیں اور بعض کو جوانی سے پہلے ہی اٹھا لیتے ہیں، جوانی سے پہلے ہی انہیں فوت کر دیتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ، اور کچھ ایسے ہیں مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، بہت ہی نکمی بڑھاپے والی عمر دے دیتے ہیں ان کو۔ نکمی اور بڑھاپے والی عمر وہ جس میں انسان کو کچھ بھی سمجھ بوجھ نہ رہے، زبان سے بات نہیں نکلتی، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، کانوں سے سنائی نہیں دیتا، دو ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہوا جاتا، انسان لڑکھڑانے لگتا ہے۔ فرمایا کہ جب ہم چاہتے ہیں کسی کو جوانی کی عمر میں اٹھا لیتے ہیں، کسی کو جوان کر کے اٹھا لیتے ہیں، کسی کو بڑھاپے کی عمر میں اٹھاتے ہیں، اور کسی کو بڑی نکمی بڑھاپے والی عمر تک پہنچا دیتے ہیں جس میں ساری وہ اکڑ فون اس کی نکل جاتی ہے۔ جب جوانی ہوتی ہے تو اس کو بھی میں اسے بھی نپٹ لوں گا، اس کو بھی میں سبق سکھا دوں گا، اس کو بھی دیکھ لوں گا، فلاں بھی کر لوں گا، فلاں بھی کر لوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو اکڑ ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کتنی مثالیں ہیں۔ اپنی جب حکومت ہوتی ہے تو فرعون بن جاتے ہیں، اس کو بھی بیچ دیا، اس کے بھی ڈالر وصول کر لیے، اس کو بھی ننگا کر کے بیچ دو۔ آج کہاں ہیں وہ لوگ؟ ارذل عمر جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، پکڑ ہے اللہ کی، ذلت اور رسوائی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے انسان کو، جوانی میں بھی ڈرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اقتدار دے دے تو اس میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایک ایک لمحہ ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی الٹا لٹکا دے، اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہوا، اللہ نے اس کو ذلیل اور رسوا کیا، اسی دنیا میں کیا۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ سب کچھ جاننے کے باوجود، سارا کچھ اپنی جوانی کی عمر میں اس کو نالج بھی تھا، ٹیکنالوجی بھی تھی، بڑیاں ایجادات بھی کر لیا، یہ بھی کاروبار کر لیا، وہ بھی چھا گیا جی، چھا گیا، ہر جگہ چھا گیا۔ انسان کی جو اکڑ ہے نا، تکبر، وہ یہی ہوتا ہے، فلاں چھا گیا، ساری دنیا پہ چھا گیا، ساری دنیا سے منوا لیا، ساری دنیا نے مان لیا اس کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جب چاہتے ہیں تو اس کو بدترین اور نکمی عمر کی طرف اس طرح پلٹاتے ہیں کہ اس کی زبان سے راڑیں نکل، جس طرح بچے کی منہ سے راڑیں نکلتی ہیں نا، زبان سے راڑیں، اپنی زبان نہیں سنبھال سکتا، اپنے کپڑے نہیں بدل سکتا، خود نہا نہیں سکتا، خود اپنے ہاتھ منہ دھو نہیں سکتا، خود اپنے منہ میں لقمہ نہیں ڈال سکتا۔ اس عمر تک ہم پہنچا کے اس کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ نرسیں اس کے منہ میں ڈالتی ہیں خوراکیں، نرسیں اس کو دوائیاں دیتی ہیں، اس کو انجیکشن دیتی ہیں، بیڈ پہ پڑے، ہاتھ نہیں لا سکتا۔ پھر آگے پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال دی ہے قیامت کے وقوع کی، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے بارے میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مقاما۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔